الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ محض جس کی توفیق اور فضل سے ایک اور مرتبہ ہم اپنی زندگیوں میں عید الاضحیٰ کی یہ مبارک ساعتیں بخوشی منانے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں، جمع ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالی کئی مشکلات کے بعد، کئی پریشانیوں کے بعد بآسانی پورے امن و سکون کے ساتھ عید کی خوشیاں منانے کے اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو توفیق دی ہے. محترم حضرات، خطبہ مصنوعہ کے بعد سورۃ الصافات کی چند آیتیں میں نے آپ کے روبرو پڑھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عید قربانی کے پس منظر کو ان آیتوں میں بیان کیا. دیکھیے، اس عید الاضحیٰ کی یہ ساعتیں ابراہیم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کی یادگار ہیں کہ اس عید کو جب بھی ہم اپنی زندگی میں بار بار پاتے ہیں تو اس عید کے آنے سے پہلے سے ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے خاندان کی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں. کیونکہ ابراہیم علیہ السلام خود آپ اور آپ کا پورا خاندان اللہ رب العالمین کی جانب سے آنے والی آزمائشوں پہ ثابت قدمی کا ثبوت دے کر خود ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے خلیل قرار پائے. تو ویسے ہی ابراہیم علیہ السلام کا خاندان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب میں اپنا نام جما چکا ہے. یہ پورے خاندان کی ایک ساتھ اللہ رب العالمین کے ساتھ اطاعت و فرمانبرداری کا ثبوت ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اطاعت و فرمانبرداری کا جذبہ ہے. دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی آزمائشوں سے عبارت رہی ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام اپنی ساری آزمائشوں میں ثابت قدمی کا ثبوت دے کر اللہ رب العالمین کو راضی کرنے میں ایک قدم بھی کبھی پیچھے نہیں ہٹے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ اور نمونہ بنا کر زندگی گزارنے کی تعلیم دی، تو وہیں قرآن مجید میں جا بجا اللہ تعالیٰ نے کہا فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، لوگوں ابراہیم علیہ السلام کے شریعت کی بھی پیروی کرو. جہاں تمہارے لیے نمونہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ویسے ہی ابراہیم علیہ السلام کی شریعت اور ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بھی تمہارے لیے نمونہ ہے. اور اس سے بڑھ کر وہ واحد شخصیت ہے، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی یہ واحد شخصیت ہے جہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے عالم کے لیے، پورے جہاں کے لیے نمونہ بناتے ہوئے اللہ رب العالمین نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، لوگوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین آئیڈیل نمونہ ہے. تو یہ واحد شخصیت ہے جس کو نمونے کے طور پر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے خود پیارے نبی سے کہا ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اے پیغمبر ہم نے آپ کی جانب وحی کی ہے کہ آپ بھی ملت ابراہیمی کی پیروی کریں، ابراہیم علیہ السلام کے شریعت کی پیروی کریں.
حضرات ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی، چاہے خود ابراہیم علیہ السلام ہو یا آپ کی بیویاں ہوں یا آپ کی اولاد ہو، ہر ایک کی زندگی میں ہمارے لیے بے شمار نمونے ہیں، بے شمار آئیڈیل ہیں۔ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی خصوصاً والدین کے لیے بہت سارے پیغامات دیتی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ماں باپ کے لیے بہت سارے سبق دیتی ہے۔ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی جب ہم پڑھتے ہیں، خود اس قربانی کے پس منظر کا جو واقعہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کو جو لٹاتے ہیں قربان کرنے کے لیے، ذبح کرنے کے لیے، اس واقعے پر اگر غور کریں تو دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے صرف اس ایک واقعے میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنے سبق رکھے، اللہ تعالیٰ نے کتنی عبرتیں رکھی ہیں۔ دیکھیے یہ واقعہ پڑھ کے دیکھیے، خصوصاً والدین کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے سب سے بڑا اور بنیادی پیغام یہ ہے کہ والدین کو اس بات کا احساس ہو کہ یہ اولاد کی نعمت کتنی عظیم نعمت ہے، اولاد کی نعمت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازا ہے، یہ نعمت کتنی عظیم نعمت ہے۔ خود ابراہیم علیہ السلام ہی نہیں، ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ کتنے انبیاء ایسے رہے جو اس اولاد کی نعمت کے لیے اللہ تعالیٰ سے تڑپ تڑپ کر دعائیں مانگتے رہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ساتھ کتنے انبیاء ایسے رہے جو بڑھاپے کی عمر کو پہنچنے تک بھی اللہ تعالیٰ سے اسی تڑپ رہی، اللہ سے یہی التجا رہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی نیک اولاد عطا کر دے۔ والدین کو اس بات کا شعور ہونا ہے کہ والدین کے لیے یہ کتنا بڑا انعام ہے، اولاد کتنا عظیم تحفہ ہے۔ حضرات آج معاشرے میں دیکھنے کو ملتے ہیں کہ اولاد، بچوں کے اندر دین بیزاری عام ہو چکی ہے، بچوں کے اندر دین سے دوری بڑھتی جا رہی ہے، والدین کی نافرمانی، والدین سے بغاوت، والدین سے زبان درازی کرنا، والدین سے زبان لڑانا، والدین سے بیجا گفتگو کرنا، نعوذ باللہ یہاں تک کہ گالی گلوچ کرنا۔ اگر اس کا سبب دیکھا جائے، اگر اس کے سبب پر نظر دوڑائی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ جتنے قصوروار اولاد ہیں اس سے بڑے قصوروار والدین بھی ہیں۔ جتنی غلطی اولاد کی ہے اس سے بڑی غلطی والدین کی بھی ہے۔ آج اولاد دین سے دور، کیا سبب؟ والدین سب سے بڑی غلطی ہے۔ آج اولاد والدین کی نافرمان ہے، کیا سبب؟ والدین کی سب سے بڑی غلطی ہے۔ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں اور آپ پڑھتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی جہاں اس بات کا سبق دیتی ہے کہ اولاد یہ عظیم نعمت ہے اور والدین کو اس بات کا شعور ہونا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے اسی تڑپ کے ساتھ دعا کرتے رہے، ربی حب لی من الصالحین، ربی حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اور فرما بردار اولاد نصیب فرما، مجھے نیک اور فرما بردار اولاد نصیب فرما۔ والدین کا اولاد کے تعلق سے خیال نہ رکھنا، اولاد کے تعلق سے غفلت برتنا، اولاد پر بیجا سختی کرنا، اولاد پر بیجا ڈانٹنا، یہ سبب بنتا ہے کہ اولاد والدین کی بات ماننے سے انکار کر بیٹھتی ہے۔ یہ وجہ بنتی ہے کہ اولاد والدین کی بات ماننے سے انکار کر بیٹھتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ پڑھ کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، حکم اللہ کی جانب سے تھا، خواب میں وحی کی شکل میں خواب میں دکھایا گیا کہ وہ اپنی اولاد کو ذبح کر رہے ہیں، قربان کر رہے ہیں اللہ کے نام پر، حکم اللہ کی جانب سے تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیجا اپنی اولاد پر سختی نہیں کی، اپنے بیٹے کو یہ نہیں کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے، حکم اللہ کا ہے، لیٹ جاؤ میں تمہیں ذبح کرنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایسا نہیں کہا، اللہ کا حکم ہونے کے باوجود بھی یوں نہیں کہا کہ لیٹ جاؤ میں تمہیں ذبح کرنا ہے، کہا یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ یہ صفت والدین کے اندر ضروری ہے، اس عادت کا پائے جانا والدین کے اندر ضروری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ والدین اپنے احکامات کو اپنی خواہشات کو بیجا اولاد پر تھوپتے رہیں، بیجا اولاد پر سختی کرتے رہیں، مرضی اپنی رہی اور اولاد سے منواتے رہیں، یہ والدین کی سب سے بڑی غلطی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اولاد والدین کی باغی ہو جا رہی ہے۔ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام اللہ کی جانب سے وحی آنے کے باوجود بھی اپنی اولاد سے مشورہ کرتے ہیں، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے بیٹے میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے۔ ایسا نہیں کہ اللہ نے مجھے خواب میں بتا دیا اور میں تمہیں ذبح کر کے رہوں گا، بیٹے بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے۔ جب والدین کے اندر اولاد کے مسائل کو لے کر، بچوں کے مسائل کو لے کر مشورہ کرنے کی عادت آ جائے،
اور والدین اولاد کے مسائل میں بچوں سے مشورہ کرنے لگے، بچوں سے پوچھنے لگے، گرچہ کہ بچے شعور کی عمر کو نہ پہنچے ہوں، گرچہ کہ بچے سمجھداری کی عمر کو نہ پہنچے ہوں، اگر ہر بات پر بچوں سے مشورہ کرنے کی عادت والدین کے اندر آ جائے تو یہی سبب اور ذریعہ بنتا ہے کہ اولاد والدین کی فرما بردار ٹھہرے گی، اور اولاد کے اندر بھی احسان کے جذبات پیدا ہوں گے کہ ہر بات میں والدین کی فرما برداری کی جائے، کیونکہ والدین ہم سے پوچھے بغیر ہمارے تعلق سے کوئی رائے قائم نہیں کریں گے، والدین ہم سے پوچھے بغیر ہمارے تعلق سے کوئی فیصلہ نہیں کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی یہ بہت بڑا سبق دیتی ہے۔ اور حضرات اسی کے ساتھ ساتھ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی والدین کے لیے ایک اور پیغام یہ دیتی ہے کہ والدین جو بھی خیر کا کام کریں، جو بھی اچھا کام کریں، اولاد کو اپنے ساتھ شریک کریں، جو بھی اچھا کام کریں اولاد کو اپنے ساتھ شریک کریں۔ ایسا نہیں کہ بچہ ابھی بچپنی کی عمر میں ہے، بچہ ابھی کم عمری میں ہے، بچے کی عمر ابھی چھوٹی ہے، والدین ابھی تک نیک کاموں میں، خیر کے کاموں میں بچوں کو باز رکھتے رہیں، لیکن بچوں کو خیر کے کاموں میں قریب نہ کریں۔ یہی سبب بنتا ہے کہ آگے چل کر بچے خیر کے کاموں سے دور بھاگتے جاتے ہیں، یہی سبب ہے کہ بچے آگے چل کر نیک کاموں سے دور بھاگتے جاتے ہیں، کیونکہ بچپن سے والدین نے نیک کاموں میں آگے بڑھنے کی عادت نہیں رکھی ہے۔ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام جب خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے ساتھ اپنے اولاد اسماعیل علیہ السلام کو لے کر اس کام کو انجام دیں۔ ایسا نہیں کہ آپ خلیل اللہ ہیں اور آپ تنہا اس کام کو انجام دیں، آپ خلیل اللہ گرچہ ہو صحیح، لیکن یہ اولاد کا بھی آپ پر حق بنتا ہے کہ آپ اولاد کو لے کر کوئی بھی کام کریں، تاکہ اولاد کے اندر بھی کچھ دینی شعور بیدار ہو، دینی احساس بیدار ہو، دینی جذبہ بیدار ہو۔ اگر والدین دین سے قریب نہ کریں، بچپن ہی سے دینی تعلیم کے عادی نہ بنائیں، کہاں سے اولاد کے اندر دینی جذبہ اور دینی شعور بیدار ہو سکتا ہے؟ اور حضرات والدین کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ایک بنیادی سبب اور بنیادی پیغام یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی پوری زندگی جب بھی اللہ رب العالمین کے دربار میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے، اپنی اولاد کے لیے دعا کرنا کبھی نہیں بھولتے۔ حضرات موجودہ معاشرے میں آئندہ آنے والی نسلوں میں، مستقبل کی نسلوں میں، اولاد میں، خصوصاً نوجوانوں میں دین کا شعور باقی رہنا، دینداری باقی رہنا یہ بہت بڑا چیلنج بن جائے گا۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ دین پر قائم رہنا اور دین پر ثابت قدم رہنا، جمے رہنا، یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے بڑے سے بڑے لوگوں کے لیے، بڑے سے بڑے دینداروں کے لیے، لیکن مستقبل میں دین پر ثابت قدم رہنا، دین پر جمے رہنا یہ اور مشکل نظر آئے گا اگر بچوں کو بچپن ہی سے اللہ تعالیٰ کے دربار میں بچوں کے حق میں دعائیں نہ کریں، ان کے دین کے سلسلے میں دعائیں نہ کریں، ان کے صحیح عقیدے کے سلسلے میں دعائیں نہ کریں، ان کے عبادات کے سلسلے میں دعائیں نہ کریں، تو ہرگز یہ اولاد مستقبل میں دیندار نہیں بنے گی، ہرگز یہ اولاد مستقبل میں دیندار نہیں بنے گی۔ اگر باپ خود مسجد سے دور رہا، اولاد مسجد کا نام تک بھول جائے گی۔ باپ خود دینداری سے دور رہا تو اولاد دین کا نام فراموش کر دے گی۔ یہ سبب بنتا ہے کہ والدین جتنی غفلت اولاد کی تربیت میں برتتے ہیں، وہ اولاد اتنی ہی بے رہ روی کا شکار ہو جاتی ہے، اتنی ہی والدین کی نافرمان ہو جاتی ہے۔ بھلا بتلائیں، جس اولاد کو دین کا سبق نہ ہو، اللہ تعالیٰ کا سبق نہ ہو، اللہ کے نبی کی پہچان نہ ہو، آخرت کا پیغام ان کو نہ سمجھایا جائے، ان کے اندر کیسے والدین کی فرما برداری کا جذبہ جاگ سکے؟ ان کے اندر کیسے والدین کے ساتھ اطاعت و فرما برداری کا شعور جاگ سکیں؟ اسی لیے حضرات دیکھیے ابراہیم علیہ السلام نے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، اذ قال ابراہیم رب اجعل هذا البلد آمنا وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام۔ ابراہیم خلیل اللہ خود نبی ہیں، بیٹے اسحاق خود نبی ہیں، پوتے یعقوب نبی ہیں، یوسف پڑپوتے نبی ہیں۔ اس سے بہترین خاندان کس کا ہو سکتا ہے کہ جس کی 4 پشتوں میں نبوت کا سلسلہ چل پڑے؟ اس کے باوجود ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں، وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا لے، اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا لے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اور میری اولاد آگے چل کر بت پرستی کا شکار ہو جائیں اور تیرے ساتھ شرک کر بیٹھیں۔ تو یہ بنیادی سبب ہے کہ جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، اولاد کے لیے دعا کرنا ہرگز نہ بھولیں، اولاد کے صحیح عقیدے کے متعلق دعا کریں، اولاد کی دینداری کے متعلق دعا کریں۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، اے اللہ مجھے بھی نماز کا پابند بنا،
اے اللہ مجھے بھی نماز کا پابند بنا اور میری اولاد کو بھی نماز کا پابند بنا، اے اللہ تو دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ تو لہٰذا حضرات اولاد کے حق میں والدین کے سلسلے میں کئی حقوق بنتے ہیں، اور خود ابراہیم علیہ السلام کی زندگی جہاں ہر ایک کے لیے کئی پیغامات دیتی ہے، اولاد کے لیے بھی، والدین کے لیے بھی اولاد کے حق میں کئی پیغامات اور سبق دیتی ہے۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ والدین ان پیغامات کو سمجھیں، اپنے اندر اولاد کی نعمت کا شعور جگائیں، اور اولاد کی تربیت اور جتنی فکر ہماری دنیا کو لے کر ہوتی ہے، خاص کہ اس میں سے تھوڑی سی بھی فکر آخرت کو لے کر ہو جائے، جہاں کے لیے ہماری وفات کے بعد بھی یہی اولاد کی دعاؤں سے والدین کے درجات بھی بلند ہونے والے ہیں۔ اگر دین کا شعور اور دین کا احساس اولاد کے اندر نہ ہو تو والدین کے وفات پانے کے بعد کوئی دعا کرنے والا بھی باقی نہیں رہ جائے گا۔ اسی لیے حضرات ابراہیم علیہ السلام کی زندگی یہ پیغامات والدین کے لیے دیتی ہے۔ جہاں کوئی بھی خاندان اولاد والدین کے حقوق کو سمجھتی ہو، والدین اولاد کے حقوق کو سمجھتی ہو، شوہر بیوی کے حقوق کو جانتا ہو، بیوی شوہر کے حقوق کو ادا کرتی ہو، جہاں پورا خاندان اور خاندان کے سارے افراد ایک دوسرے کے حقوق کو جانتے ہوئے سمجھتے ہوئے حقوق کو ادا کرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں، یہی خاندان کا تذکرہ خاندان کے مٹ جانے کے بعد بھی آگے باقی رہے گا، ورنہ خاندان کا نام و نشان اس دنیا سے مٹ جائے گا۔ یہی سبق ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خاندان کے چلے جانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر خیر پوری امت میں باقی رکھ دیا، اور صبح قیامت تک اس کا ذکر خیر باقی رہے گا۔ جیسے جیسے اس عید الاضحیٰ کی مبارک ساعتیں بار بار لوٹ کر ہماری زندگیوں میں آئے گی، اس خاندان کی یاد ہمارے ذہنوں میں تازہ ہوگی، اس خاندان کی قربانیاں ہمارے ذہنوں میں تازہ ہوگی، اس خاندان کی قربانیاں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اطاعت و فرما برداری کا جذبہ اور ثبوت ہمارے ذہنوں میں تازہ ہوگا۔ کیسے اس خاندان نے پوری اجتماعی شکل میں باپ بھی، بیٹا بھی، شوہر بھی، بیوی بھی اور اولاد بھی سب مل کر کیسے اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کا ثبوت پیش کرتے ہیں، یہی سبب بنتا ہے کہ آج تک ہم اس خاندان کو یاد کرتے آ رہے ہیں۔ ورنہ ایسا نہ ہو کہ ہم دین سے دور ہو جائیں، دین سے بار بار یہ عید الاضحیٰ کی مبارک ساعتیں اور ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہم پر گزرتا رہے، لیکن بس بطور عید ہم بطور خوشی عید کو منا لیں اور اس سے کوئی سبق حاصل نہ کریں تو زندگی یوں ہی ختم ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہماری کوئی مدد نہیں ہوگی، اور اولاد خود ضرور اس بات کی ہے کہ اولاد خود والدین کی فرما بردار ہرگز نہ ہوگی۔ تو اولاد کو بھی چاہیے کہ والدین کا شعور اور احساس اپنے اندر جگائیں کہ والدین کتنی بڑی نعمت ہے، اور والدین کو بھی چاہیے کہ اولاد کا شعور اور احساس اپنے اندر جگائیں کہ اولاد کتنی بڑی نعمت ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ عید الاضحیٰ کی مبارک ساعتیں پورے امن و سکون کے ساتھ بار بار ہماری زندگیوں میں لاتا رہے۔ اور حضرات خطبے کے آخر میں ایک اور مرتبہ بطور یاد دہانی میں آپ کو کہہ دوں کہ جس راستے سے عید الاضحیٰ کے لیے آئے ہیں، نماز کے لیے آئے ہیں، راستہ بدل کر اپنے گھر جایا کریں، اور قربانی کرتے ہوئے آداب قربانی کا لحاظ رکھیں کہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے جانور ذبح کریں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک جانور کے آگے دوسرے جانور کو ذبح نہ کریں، اور جانور ذبح کرنے کے بعد جانور کے گوشت میں جیسے آپ کی ضرورت ہو، جیسے آپ مناسب سمجھیں، اگر گھر کے لیے زیادہ گوشت کی ضرورت ہو گھر کے لیے رکھیں، یا غربا میں تقسیم کرنے کی ضرورت ہو غربا میں تقسیم کریں، یا رشتہ دار زیادہ ہو رشتہ دار میں زیادہ تقسیم کریں، جیسے آپ کی سہولت ہے آپ کی ضرورت ہے اس حساب سے قربانی کے گوشت میں سب کے حق کا خیال رکھیں، کسی کے حق کو ہرگز فراموش نہ کریں۔ اور موجودہ حالات کے تناظر میں سب سے ضروری بات یہ ہے کہ قربانی کرتے ہوئے پاکی صفائی کا ضرور خیال رکھیں۔ دیکھیے کہ کوئی بھی عبادت، کوئی بھی عمل جتنے صحیح طریقے سے ہم انجام دیں گے اتنی ہی امن و سکون کے ساتھ وہ عبادت انجام دے سکیں گے۔ عبادت کے انجام دینے میں جتنی غلطی میری اور آپ کی ہوگی عبادت کو بجا لانا اتنا ہی مشکل ہو جائے گا۔ جتنی غلطی میں اور آپ کریں گے عبادت کو بجا لانا اتنا ہی مشکل ہو جائے گا۔ آپ ہمارے ملک ہندوستان کے کئی ریاستوں میں دیکھ سکتے ہیں، کئی جگہ قربانیوں پر پابندیاں، یہاں اللہ تعالیٰ کے فضل سے چھوٹ ہے تو اس کا غلط فائدہ ہرگز نہ اٹھائیں۔ پوری پاکی صفائی کا خیال رکھیں کہ جانور کی گندگی جہاں اس کو پہنچانا ہے وہاں پہنچائیں، تاکہ گلی کوچوں میں کسی کو تکلیف نہ ہو، کسی کو پریشانی نہ ہو۔ یہ یاد رہے ہماری یہ شان ہے اور دین اسلام کی یہ پہچان ہے کہ ہماری عید سے بھی کسی کو تکلیف نہیں ہوتی، ہماری
ہماری تکلیف سے بھی کسی کو تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ ہماری عید بھی لوگوں کے لیے امن کا پیغام دیتی ہے، ہمارے گھروں میں کسی کا وفات پا جانا بھی لوگوں کے لیے امن کا پیغام دیتا ہے۔ یہی فرق ہے مذہب اسلام اور دوسرے مذاہب میں، کہ دوسرے مذہب میں لوگ جیتے ہیں تو بھی لوگوں کو پریشانی ہے، لوگ مرتے ہیں تو بھی لوگوں کو پریشانی ہے، لیکن مذہب اسلام سراسر امن کی تعلیم دیتا ہے، سراسر سکون کی تعلیم دیتا ہے۔ تو ہم اپنے عمل سے، اپنی عید سے اور اپنی اس خوشی سے یہ پیغام دے سامنے والوں کو کہ ہماری خوشی کیسے امن کا ذریعہ بنتی ہے، امن کا سبب بنتی ہے۔ اور خصوصاً حضرات، اگر ہم ایسے معاشرے میں لیتے ہیں جہاں غیر مسلم حضرات بھی پائے جائیں تو قربانی کے گوشت کو ان حضرات میں بھی تقسیم کیا جائے، تاکہ اس کے ذریعے سے ان کے دل میں دین اسلام کو لے کر، مذہب اسلام کو لے کر کچھ رحم کے جذبات پیدا ہوں اور اسلام قبول کرنے کی طرف ان کا بھی کچھ رجحان ہو۔ ان تمام باتوں کا خیال رکھیں۔ اور خصوصاً ایک اور چیز کہ قربانی کرتے ہوئے جانور کے ساتھ تصویر لینا، جانور کے ساتھ ویڈیو لینا، یہ کر کے سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرنا، ایسی حماقت نہ کریں، ہرگز ہرگز ایسی بیوقوفی نہ کریں۔ قربانی اللہ کے لیے ہونی ہے۔ اتنے دنوں سے جانور پالتے ہوئے آ رہے ہیں، آخری مرحلے میں آ کر اپنی نیت میں کھوٹ پیدا کر کے بیجا قربانی کی اس عبادت کو خراب ہرگز ہرگز نہ کریں۔ یہ اللہ کے لیے عبادت ہے، اللہ کے لیے آپ کر رہے ہیں، قربان کر کے چھوڑ دیں جانور کو۔ ایسا نہیں کہ تصویریں نکال کر، ویڈیو نکال کر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کریں اور آخری وقت میں آپ کی عبادت خراب ہو جائے، آپ کی نیت خراب ہونے کی وجہ سے پوری طرح ثواب سے محروم ہو جائے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ آپ کا دلوں کا تقوی بتائے گا کہ کتنے خلوص کے ساتھ آپ یہ قربانی دے رہے ہیں، کتنے خلوص کے ساتھ آپ جانور ذبح کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری خوشی اور مسرت کے ساتھ عید کی خوشیاں منانے کی مجھے اور آپ کو توفیق دے۔ اے اللہ کہ پورے عالم اسلام میں جہاں بھی لوگ پریشان ہیں، جہاں بھی مصیبت زدہ ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیوں کو آسانیوں میں بدل دے، سب کی مشکلات کو آسانیوں میں بدل دے۔ اللہ پورے عالم اسلام کو عید کی حقیقی خوشیوں سے مالا مال فرمائے۔ جہاں بھی لوگ قرض کے بوجھ کے تلے دبے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ قرض کی ادائیگی کی آسان راستے، آسان سبیلیں پیدا کر دے، جب تک اس دنیا میں رکھے صحیح اسلام اور ایمان پر باقی رکھے، اور جب خاتمہ ہو تو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ پر ہو۔ اللہم آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔